ہم نے مختلف جگہوں سے جو کمپلینٹس ہیں ان کو رپورٹ کروا کے 12 لاکھ سے زیادہ کنٹینٹ جو ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اخلاقیات کو تباہ کر سکتا ہے یا ہمارے ملک کے خلاف ہو سکتا ہے۔ پاکستان از دا موسٹ رپورٹنگ کنٹری کہ یہ انٹرنیٹ آلدو سب اس پہ بات کر بھی چکے ہیں، میں دوبارہ بات نہیں کروں گا، بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اینڈ پاکستان میں کسی بچی یا کے لیے پوسٹ کیا جائے گا یا اس کے بارے میں کیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کنٹینٹ کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہو جائے۔ چاہتے ہیں کہ انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے، اب اس کا استعمال کیسے آپ نے کرنا ہے یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آج کل کے نوجوانوں کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام جو میرے ساتھ پینلسٹ ہیں اور آرگنائزرس ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے ہماری اس ایفرٹس میں جو پی ٹی اے نے ایفرٹس کی ہے اس میں سب نے شرکت فرمائی، بھرپور ساتھ دیا، تاکہ ایک میسیج جو بچوں کو ہم دینا چاہتے ہیں، نوجوانوں کو، ود رسپیکٹ ٹو جو ہمارا تھیم ہے وہ سیف، رسپانسیبل اینڈ پروڈکٹیو یوز ہے۔ اب اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا، لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر ڈاکٹر اسرار صاحب کے برخوردار، یاسف حمید صاحب جو پرسنلی لاہور سے ٹریول کر آئے، اور اس کے علاوہ اور میرے تمام کولیگ صاحب، افتخار صاحب اور نعیم صاحب جو کراچی میں رہتے ہیں، اسپیشلی وہاں سے آئے۔ اب ہماری آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے کہ معاملہ کتنا گریو ہے اور کتنا ضروری ہے کہ ہم یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور آج تک آئے۔ حالانکہ پی ٹی اے کبھی بھی یونیورسٹیز لیول تک یا اسکول لیول تک نہیں جاتا، لیکن اس کی وجہ تھوڑی سی اس لیے بتاتے ہیں کہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، ہم لوگ پاکستان میں جو بھی سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور اس کے اوپر جتنا بھی جو کنٹینٹ ہے یا انفارمیشن ہے اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ ریگولیٹ مینس کہ جو کمپنیاں یہ کنٹینٹ دینا چاہ رہے ہیں اس کو ہم انالائز کرتے ہیں پاکستان کے قوانین کے مطابق، ہمارے جو اخلاقی اقدار ہیں اس کے مطابق، ہمارے سوسائٹل نارمس ہیں اس کے مطابق، اور پھر ہم ان کو ہٹواتے ہیں۔ آپ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ سن کر کہ صرف پی ٹی اے نے، ہم نے مختلف جگہوں سے جو کمپلینٹس ہیں ان کو رپورٹ کروا کے 12 لاکھ سے زیادہ کنٹینٹ جو ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اخلاقیات کو تباہ کر سکتا ہے یا ہمارے ملک کے خلاف ہو سکتا ہے، جس سے ہمارے ملک کے اندر انارکی پھیل سکتی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے، یا ایسا کنٹینٹ جو ہمارے اسلام کے خلاف ہے، اس کو 12 لاکھ کنٹینٹ کو ہم نے ہٹوایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر لوگ پاکستان کو کہتے ہیں کہ پاکستان از دا موسٹ رپورٹنگ کنٹری۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنی بھی یہ سوشل میڈیا کمپنی ہیں یہ چلتی ہی کنٹینٹ کے اوپر ہیں۔ اچھا، اب جب ہم نے یہ کنٹینٹ ہٹایا اور مسلسل ہم ہٹوا رہے ہیں تو پھر ایک بات ذہن میں آئی کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ کیا لوگ رپورٹ کرتے رہیں گے اور ہم ہٹواتے رہیں گے؟ تو یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اور جب ایک دفعہ کنٹینٹ انٹرنیٹ پہ آ جاتا ہے تو وہ اپنا نقصان کر چکا ہوتا ہے جب تک اس کو ہم ہٹواتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ ایک ایسا پلیٹ فارم مل گیا ہے کہ جس کے اوپر آپ کوئی کنٹینٹ جسٹ آپ ایک کلک کرتے ہیں تو پوری دنیا میں چند سیکنڈ میں پھیل جاتا ہے۔ اگر وہ اچھا کنٹینٹ ہے اس سے فائدہ بھی ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ کنٹینٹ خراب ہے تو وہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ پورے ملک کے سروائیول کا حصہ کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا پرابلم ہے کہ جسے ہم نے یہ سوچا کہ ہم نوجوانوں تک جائیں، ان کو آگاہ کریں کہ بھائی کون سا ایسا کنٹینٹ ہے کہ جو آپ کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور کون سا ایسا کنٹینٹ ہے کہ جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلام کے مطابق وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے اخلاقیات، ہم دیکھیں ہمارا معاشرہ انڈیا یا ویسٹرن کنٹریز اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ مثال کے طور پر ایک کنٹینٹ باہر اگر کسی کے لیے پوسٹ کیا جاتا تو اس کو مسئلہ نہیں ہے،
لیکن اگر یہی کنٹینٹ پاکستان میں کسی بچی یا کے لیے پوسٹ کیا جائے گا یا اس کے بارے میں کیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کنٹینٹ کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہو جائے. ہو سکتا ہے اس کی کوئی ویڈیو یا اس کی کوئی ایسا امیج جو کسی نے حاصل کر لیا اور پھر اس کو مینوپولیٹ کر کے اس کو بھیج دیا انٹرنیٹ کے اوپر، تو یہ تو اس نے ایک فن کے طور پر کیا، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کے کانسیکوینسز کتنے ہوں گے. میرے ایک تھوڑے سے مذاق کی خاطر ہو سکتا ہے اس کی زندگی کتنی میزریبل ہو جائے. تو اس چیز کو تناظر کو رکھتے ہوئے ہم نے اپنے تمام جو ٹک ٹاک ہے اور دوسرے اپنے پارٹنرز ہیں ان کو ہم نے اس میں شرکت کی دعوت دی، اور انہوں نے بھی ہماری بات سے پر لبیک کہا اور ہماری بات سے ایگری کیا. اور باوجود کہ موسم کی گرمی اور ٹریولنگ جتنی بھی ہیکٹک ہوتی ہے اس کے باوجود آپ تک پہنچے ہیں اور آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ آلدو سب اس پہ بات کر بھی چکے ہیں، میں دوبارہ بات نہیں کروں گا، بہت فائدہ مند چیز ہے اور آج کل ہم اس سے آئسولیٹڈ ہو کے نہیں رہ سکتے. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اویئرنیس. اس کے دو پہلو ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک ٹیکنیکل پہلو ہے اور ایک ہے ذہن سازی. ٹیکنیکل پہلو کے اوپر تو ہم ویسے ہی کام کر رہے ہیں جیسے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے. ہم سوشل میڈیا کمپنیز کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہیں، ان کو پریشان بھی کرتے رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی پچھلے ریسنٹلی ٹک ٹاک نے اپنا اے آئی بیس اپڈیٹ کیا اور پی ٹی اے کے کہنے کے اوپر ایفرٹس کی، اور پھر انہوں نے ایک لارج نمبر آف کانٹینٹ جو انہوں نے خود ہٹایا. اب مسئلہ کیا ہے؟ جیسے بھی اگر تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ ایک بچے نے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ جناب چائنا کے اندر ہم گئے تو وہاں چھت کے اوپر جب پرائم منسٹر نے دیکھا تو خالی ہیں، اور میں نے کہا کہ اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کلٹیویشن کریں اور چیزیں، مجھے اتنا پیداوار چاہیے. اب یہ پہلو ہم یہی چاہتے ہیں کہ انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے، اب اس کا استعمال کیسے آپ نے کرنا ہے یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آج کل کے نوجوانوں کے اوپر. کیوں کہ انٹرنیٹ کا جو سب سے زیادہ استعمال کرنے والی جو سیگمنٹ ہے وہ نوجوان ہے. پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے. اگر آپ کسی بھی کنٹری کا اٹھا کے دیکھ لیں، سب اویئرنیس کے اوپر کام کر رہے ہیں، بچوں کو امپاورڈ کر رہے ہیں، پیرنٹس کو امپاورڈ کر رہے ہیں، ان پیرالل ٹیکنیکل کام بھی کر رہے ہیں. کچھ لیمیٹیشنس ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ ٹیکنیکل بیسس پہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ 100% سولوشن نہیں ہے. 100% سولوشن کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ خود انسان کے اندر اس گناہ کی یا اس ایکٹیویٹی کے بارے میں یعنی کہ فکر پیدا ہو جائے کہ یہ چیز میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. آپ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ ساری چیزیں انٹرنیشنلی جو یوز کرتے ہیں، وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک کلوز ریلیشن ہوتا ہے. جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کے کنیکشن ہوتے ہیں، وہ کمپنیز کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، وہ اے آئی بیس سسٹم بھی بناتے ہیں، اس چیز کو بھی ہٹاتے ہیں. لیکن آج کل اے آئی بیس سسٹم فول پروف سسٹم نہیں ہے. اسٹل دے نیڈ ماڈریٹرس. اس کے کیونکہ بہت سی ایسی مثال کے طور پر اللہ کا نام ہے. اب آپ اللہ کا نام گمراہ یعنی کہ ایک کمیونسٹ دوسرے انداز سے اس کو استعمال کرے گا اور ایک مسلمان جو ہے وہ اس انداز سے بات کرے گا. لیکن جو اے آئی سسٹم ہوتے ہیں، اگر ہم اس کو صرف اللہ کے نام سے ایسوسیٹ کر کے اس کی سرچنگ کریں گے، آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، تو وہ اچھا نیگیٹو دونوں کنٹینٹ کو ہٹا دے گا. تو اسی طرح سے اگر آپ تصویر ہے اس کو اگر آپ لگا کے اے آئی بیس سسٹم سے منسلک کر کے اس سسٹم کو سرچ آؤٹ کرنا چاہیں گے، تو بہت سی ایسی ایجوکیشنل کانٹینٹ ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹرس کے پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے، میڈیکل پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ریسرچ پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہ چیز ہے. تو پھر ایٹ دا اینڈ آپ کو ماڈریٹرس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہیومن ماڈریٹر کی ضرورت ہوتی ہے جو جا کے ابھی لیکن کافی حد تک کام ہوا ہے. اس میں ایک سرٹین لیول تک کانٹینٹ کو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بھی ہٹایا جاتا ہے. لیکن پھر جو کنٹینٹ ایسا ہوتا ہے کہ جو 20-30-40% ہوتا ہے، پھر وہ ماڈریٹرس ہوتے ہیں. ہر کمپنی نے اپنے ماڈریٹرس رکھے ہوتے ہیں، وہ ایک ایک کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں،
اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. یہ تو کنٹینٹ کو ہٹانے کے پوائنٹ سے. لیکن جو سب سے جو امپورٹنٹ پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے وہ اویئرنیس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اسکولس کے اوپر کام ہو رہا ہے, یونیورسٹی لیول شارٹ. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ کام نہیں ہوا. لیکن ابھی ہم نے اس کام کو شروع کیا ہے اور ہم اس کو آگے بڑھائیں گے, اور تمام جتنی بھی سوشل میڈیا کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ہم کولیبریشن کر رہے ہیں. ابھی ہم نے یونیسیف کے ساتھ کیا چائلڈ آن لائن پروٹیکشن کے اوپر, کہ یہ بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہو جاتی ہیں, یہ سارے دردناک پہلو ہیں, اس سے کیسے بچا جائے. بچوں کو کیسے بتایا جائے کہ بھائی کون سے آپ کے خیر خواہ ہیں, کس سے آپ نے بچنا ہے, اپنے والدین کے ساتھ آپ نے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے, بچوں کو سمجھانے کے لیے, ان کے کریکولمس کے اندر یہ چیزوں کو لایا جاتا ہے. ان کو اسٹڈیز اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ کون سا بیڈ ٹچ ہے, کون سا خراب ٹچ ہے, آپ کو کس طرح آپ کو سمجھنا چاہیے کہ والدین کے احساسات کیا ہوتے ہیں اور پریڈیٹر کے احساسات کیا ہوتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ کیسے آپ کو یعنی کہ کڈنیپ کر سکتے ہیں, آن لائن کڈنیپ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو اچھی باتیں کر کے آپ کو اس کا شکار کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ کو کتنا اویئر ہونا چاہیے.